बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलम शाह मुहल्लक फारूकी के इस सिलसिले में आज समाअत फरमाइए 4 जुलाई 1997 को शाये होने वाला एक कॉलम पिंडार नेक गुफ्तार नेक किरदार नेक। आइए सुनते हैं। हुमाता हुकाता हवारश्ता को बचाइए। रोजनामा उम्मत के गुज़श्ता चंद शुमारों में यह खबर छपी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शराब के कारखाने मरी ब्रूअरी कंपनी के अक्सरियती हस्से के मालिक एक पारसी सनतकार और ताजर मीनू भंडारा हैं, लेकिन इस कारखाने के इन हस्से की जो अवाम में फरोख्त किए गए हैं तकरीबन 95% तादाद मुसलमानों के पास है। इसी तरह कारखाने के डायरेक्टरों, अफसरों और एहलकारों की भी अच्छी खासी तादाद मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये सूरत हाल इस अमर के बावजूद है कि पाकिस्तान का कानून हुदूद ऑर्डिनेंस किसी भी मुसलमान को शराब साजी के कारखाने में हिस्सेदार बनने के काम से रोकता है। इस खबर की बुनियाद पर पंजाब असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स डे के मौके पर असेंबली के एक रुकन मियां अब्दुल सत्तार ने करारदाद पेश की, जिस पर पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत ने यह कहकर मामले को टालने की कोशिश की कि मरी ब्रूअरी का मालिक एक गैर मुस्लिम है। इस सूरत हाल को देखकर पंजाब असेंबली ही के एक दूसरे रुकन मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी ने असेंबली में एक तहरीक इस्तेकाक पेश की, जिसे असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अपने चैम्बर ही में मुस्तरद कर दिया। इस अमल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मौलाना ने पंजाब असेंबली के होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और वजीर कानून की मुबैना गलत बयानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को अवाम ने बिलाशुबा मैंडेट दिया है, लेकिन वो अजाब इलाही को दावत न दें। मौलाना ने इस मौके पर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट भी अखबार नवीसों के दरमियान तकसीम की, जिससे एक अफसोसनाक सूरत हाल ये भी सामने आई कि शराब के इस कारोबार की आमदनी से ज़कात की कटौती भी की जा रही है। इन्ना लिल्लाह। बहरहाल ये खबर पहले ही उम्मत में छप चुकी है। ये बात तो सबको मालूम है कि इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बनाना, रखना, खरीदना, बेचना, गर्ज के इसके किसी भी अमल में शरीक होना हराम है। इसी बुनियाद पर हुदूद ऑर्डिनेंस ने मुसलमानों पर मज़कूरा पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बरक्स पारसी मजहब में इस तमाम अमल की मशरूत इजाजत है, हुक्म नहीं इजाजत। और बादमारे सिफन पारसियों का एक मशहूर मोबिद गुजरा है। पारसियों में मुख्तलिफ मदारिज के पेशवाओं में सबसे बड़े पेशवा को आजकल दस्तूरान दस्तूर कहते हैं। सासानियों के जमाने में इसे मगुप्तान घोपत और गालबन इसके बाद इसे मोबिदान मोबिद कहते थे। मजहबी पेशवा होने के अलावा अपनी सलाहियत के मुताबिक कोई मोबिद वजीर आजम, सफीर या चीफ जस्टिस वगैरह भी हो सकता है। शाह शाहपुर सानी का पेशवाए आजम और बादमार सुपंद मोबिद की तारीख का सबसे मशहूर मोबिद गुजरा है। वो रियासत का वजीर आजम भी था। उसने अपनी मजहबी किताब जंद के सिलसिले में कुछ अहम काम किए। मस्कूरा और बादमार सुपंद ने अपने पिन्नामे में अपने बेटे को शराब के इस्तेमाल में एतदाल से करने की हिदायत की, क्योंकि बेइतदाली से शराब नोशी करने वाला कई गुनाहों का मुर्तकिब होता है। पन्नामा में एक और शख्स को यह नसीहत की गई है कि रईसों के साथ खाना खाने से और कसरत नोशी से एतराज करो, मबादा तुम ऐश पसंद और कट्टर शराबी न बन जाओ। गोया और मादबार सुपन ने एतदाल और कसरत मैनोशी से एतराज की शर्त आयद करके शराब की मशरूत इजाजत दी है। एक और किताब पहलवी दादिस्तान दीनी ने भी मैनोशी की मशरूत इजाजत देते हुए हर शख्स को तंबीह की है कि वो अपने ऊपर काबू रखे। कवि हैकल और ज़हीन आदमियों को जो बेशराब के रह सकते हैं, शराब नोशी से इज्तनाब की सिफारिश की गई है। दादिस्तान दीनी के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी को शराब पिलाए और शराब पीने वाला नशे में खुद को या किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाए तो शराब पिलाने वाला भी मुजरिम समझा जाएगा।
اس موقع پر ہم پارسی مذہب کے 3 بنیادی اصولوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جنہیں آپ اراکین مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، اور جنہیں ہم نے بطور عنوان اس مضمون میں سب سے اوپر درج کیا، یعنی ہماٹا پندار نیک، حکاتا گفتار نیک، حورشتہ کردار نیک۔ داستان دینی کے مطابق اگر کسی شخص کی مینوشی سے ان اصولوں کو کسی قسم کا کوئی غضن پہنچے تو اس کے لیے اجتناب لازمی ہے۔ میں فروشی کے موضوع پر داستان دینی یہ کہتی ہے کہ صرف وہی شخص مجرم نہیں جو حد اعتدال سے باہر ہو کر مینوشی کرے، بلکہ وہ میں فروش بھی مجرم ہے جو جان بوجھ کر کسی ایسے شخص کے ہاتھ شراب فروخت کرے جو اس کا غلط استعمال کرتا ہو۔ یہ ایک میں فروش کی نامناسب اور غیر قانونی حرکت سمجھی جائے گی کہ وہ صرف پیسوں کی خاطر ایسے گاہک کے ہاتھ شراب فروخت کرے جو اس کا صحیح استعمال نہ کر سکے۔ ایک اور کتاب پہلوی مین و خرد میں بھی معتدل مینوشی کے فوائد اور غیر معتدل مینوشی کے نقصانات بتائے گئے ہیں، جن کی تفصیل بیان کرنے کی افسوس اس مختصر کالم میں گنجائش نہیں۔ مذکورہ بالا شرائط کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے معقول پارسی شراب نوشی کے جواز کے قائل ہونے کے باوجود خود مے نوشی سے اجتناب کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ بمبئی کے ایک پارسی ادیب مسٹر رستم جی پسٹن جی بھاجی والا کی کتاب شبلی اینڈ عمر خیام انگریزی مطبوعہ 1932 کے پیش لفظ میں فاضل پارسی بزرگ شمس العلماء ڈاکٹر سرجیون جی جمشید جی مودی پی ایچ ڈی ایل ایل ڈی سی آئی ڈی نائٹ نے لکھا ہے کہ میں خود 78 سال کا پیر مغاں ہونے کے باوجود اس عادت سے محفوظ ہوں۔ شروع ہی سے اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ شراب سے پرہیز کرتا ہوں، اگرچہ نظریاتی اعتبار سے میں امتناع شراب کا خپتی ہونے تک قائل نہیں ہوں۔ بعض معقول پارسی خود تو شراب پیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو شراب پینے کو وہ بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک افسوسناک لطیفہ یاد آیا۔ پاکستان بننے کے تقریباً 20 سال بعد تک کراچی میں ایک بزرگ ادیب رہتے تھے، ضیاء الدین برنی مرحوم۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ اورینٹل ٹرانسلیٹر آفس بامبے میں مترجم کے طور پر ملازم تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول رہے۔ 100 سے زیادہ افراد کے خاکوں پر مشتمل ایک مجموعہ عظمت رفتہ بھی شائع کیا۔ اس میں وہ اپنے دفتر کے ایک پارسی سیکنڈ اسسٹنٹ مسٹر دادا بھائی واچ میکر کے خاکے میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام نے بہت ہی اچھا کیا کہ شراب حرام کر دی۔ ہم پارسی اس کے لیے اسلام کے بے حد شکر گزار ہیں۔ میں نے متعجب ہو کر کہا کہ اگر اسلام نے شراب حرام کر دی ہے تو آپ کو کیا؟ آپ کے ہاں تو شراب جائز ہی ہے۔ کہنے لگے تم میرا مفہوم نہیں سمجھے، حرام ہونے پر تو مسلمان اس کثرت سے پیتے ہیں، اگر حلال ہوتی تو پھر پینے کے لیے ہم پارسیوں کو ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ مندرجہ بالا مباحث کی روشنی میں ہم مسٹر مینو بھنڈارا سے یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے کارخانے کے حصص بیچتے وقت یہ پابندی نہ لگا کر کہ وہ کسی مسلمان کو نہیں بیچے جائیں گے، یا بطور ڈائریکٹر افسر اور اہلکار مسلمانوں کو بھرتی کر کے انہوں نے اکثریتی مذہب کے لوگوں کو مذہب کے ایک مسلمہ حکم کی خلاف ورزی کرنے پر دید و دانستہ آمادہ نہیں کیا؟ کیا مسٹر بھنڈارا نے ایک ملکی قانون کو صریحاً پامال نہیں کیا؟ اور کیا ان دونوں صورتوں میں انہوں نے اپنے دادستان دینی کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی؟ میں تو مسٹر بھنڈارا سے بھی آگے بڑھ کر پارسی مذہب کے دانشوروں اور اعلیٰ کردار کے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی جماعت کے متعلقہ اجلاس میں اس سوال پر غور کریں۔ اگر ممکن ہو تو مشہور پارسی صحافی مسٹر ادشیر کاؤزی ایسے کسی جلسے میں رابطے کے فرائض انجام دیں اور اجلاس کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں۔ براہ کرم اس موقع پر کوئی صاحب مجھ سے یہ نہ کہیں کہ آخر اس معاملے میں پارسی ہی کیوں متحرک ہوں، مسلمان کیوں نہیں؟ دراصل ہم مسلمانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔
ہمیں پندار نیک، گفتار نیک اور کردار نیک کی کوئی فکر نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کی فکر پارسی کریں۔ ہم تو گلیوں کوچوں شراب خانوں سے لے کر اسمبلی کے ایوانوں اور چیمبروں تک اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ احکام اسلام کا ہم دوسروں کو مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتے، خود جتنا چاہے ہم مذاق اڑا لیں۔ اچھے پرانے دنوں کا واقعہ ہے جب حکومت پاکستان نے شراب نوشی پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ ایک مسلم ملک میں پاکستانی سفیر نے اپنے وسیع اور اس ڈرائنگ روم کے کوئی 4 طرف اونچی رنگین پتھر کی بنی ہوئی ایک دیوار پر شراب کا کاؤنٹر بنا رکھا تھا۔ اس دیوار پر سامنے کے رخ پر سفید رنگ کی پچکاری کے ذریعے الگ الگ سطروں میں حسب ذیل عبارت انگریزی میں کندہ کروائی گئی تھی۔ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، نیند آ جائے گی تو آپ سو جائیں گے، اگر آپ سو جائیں گے تو آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے۔ آئیے شراب پئیں اور جنت میں جائیں۔ اگر میں حکومت پاکستان کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوتا تو یہ کہتا کہ چونکہ مسلمان حصص داروں نے مری بیوری کی کمپنی کے حصص پاکستانی قانون کی سری خلاف ورزی میں خریدے ہیں، لہذا وہ تمام حصص ضبط کر لیے اور جو ممکن ہو مناسب قیمت پر غیر مسلموں کے ہاتھوں فروخت کرے، اور اگر اسلامی مشاورتی کونسل اس کے جواز کا فتویٰ دے دے تو ان حصص کے بکنے کے بعد ان کی رقم اور بکنے تک ان کے منافع کی رقم قرض اتارو ملک سوارو فنڈ میں جمع کرا دی جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔